السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، گروگام خوشبو عنایت کے ساتھ آپ کا میزبان سید رضا الدین شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم جس ہستی کے متعلق بات کر رہے ہیں، جن کا ذکر پاک کر رہے ہیں، جو رازدان رسول تھی، جو جان وفا تھی، جو کان کی حیات تھی، جو بحر سخا تھی، جو وفا ہی وفا تھی، جو محسن مصطفیٰ تھی، جو غم گسار مصطفیٰ تھی، جو محافظہ رسول کریم تھی، جو محافظہ وجود مصطفیٰ تھی۔ ناظرین اکرام، یہ پیکر وفا وہ ہستی تھی جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب زمانی بھی حاصل تھا، قرب مکانی بھی حاصل تھا، اور آگے بات کروں کہ قرب وجود نوری بھی جنہیں حاصل تھا، جنہوں نے سب سے زیادہ سانسیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنہیں نصیب ہوئیں، ایسے کہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 25 سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خوشبو کا، آپ کے پسینے کی خوشبو سونگتی رہی، جنہیں نصیب ہوئیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا محبت کا یہ تعلق تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پہ بھیجا، تو اس کو کہتی ہیں کہ تم حضور علیہ السلام کے ساتھ جا تو رہے ہو، مگر یہ بات ذہن نشین کر لینا کہ حضور علیہ السلام کی ہر بات کو تم نے ذہن نشین کر لینا ہے، اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، جب تم واپس آؤ گے وہ تمام واقعات مجھے بتانا۔ ناظرین کرام، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ کے ذکر خیر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم عالم دین ہیں، میری مراد عظیم مذہبی اسکالر علامہ پروفیسر سلیم سعیدی صاحب، آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اسلام ٹی وی آفیشیل یوٹیوب کے لیے ٹائم دیا، آپ کی محبتوں کا بے حد مشکور ہوں۔ ناظرین اکرام، عدیہ عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عظیم ثنا خان، جنہیں آپ اکثر مختلف چینلز پر سماعت کرتے ہیں، میری مراد ڈاکٹر اختر علی چشتی صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ڈاکٹر اختر علی چشتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، وہ نذرانہ عقیدت کے پھول نشاور فرماتے ہیں۔ میں نے اس کے نام سے کرتا ہوں ابتداء سخن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتداء سخن، ضمیر ان سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، ضمیر ان سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، نوید خلد وہ بخشے کبھی بفیض رسول، نوید خلد وہ بخشے کبھی بفیض رسول، کبھی بنام علی دے وہ مجھ کو رزق سخن، بنا کبھی بنا میں علی دے وہ مجھ کو رزق سخن، یہ سانس
صدقہ زہرا میں دی اسی نے مجھے یہ سانس یہ سانس صدقہ زہرا میں دی اسی نے مجھے در بطول کے ہے لوح معرفت کا متن در بطول کے ہے لوح معرفت کا متن اور بڑھتا وہ دے گا دل کو ابھی اور نعمتیں محسن وہ دے گا ابھی دل کو اور نعمتیں محسن بنا میں عکس جمال رخ حسین و حسن بنا میں عکس جمال رخ حسین و حسن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز سے اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہے تھے. ناظرین محترم ہم بات کر رہے تھے اس عظیم ہستی کی جنہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا. ڈاکٹر صاحب نے کلام پڑھا, انہوں نے بات کی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی. تو میں یہاں ایک واقعہ ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں, پھر پروفیسر صاحب کی جانب بڑھتا ہوں. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میرا جی چاہتا ہے, میرا یہ دل کرتا ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھیں اور میں آپ کے چہرے کی زیارت کیا کروں. ناظرین محترم ان دنوں حضور علیہ السلام تبلیغ دین میں مصروف تھے بہت زیادہ. آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو حضور علیہ السلام آئے, حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے سامنے بیٹھے. آپ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کر رہی تھی تو آپ رو پڑی حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے ہوئے. تو عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, مجھے ایسا لگ رہا ہے, مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میری یہ زندگی کے ایام ختم ہو رہے ہیں, میں اس دنیا سے کوچ کر کے جانے لگی ہوں, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ آپ کہ میں نے خدمت کی ہے ساری زندگی, خدمت کرنے کی میں نے کوشش کرتی رہی ہوں ساری عمر, اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو, مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ نے مجھے معاف کر دینا ہے. اور میری ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ مجھے کل جنت میں اپنے ساتھ رکھیں گے, اپنے پڑوس میں مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے, مجھے آپ نے بھولنا نہیں ہے. حضور علیہ السلام سے کہتی ہیں اور کہتی ہیں آخری بات, جیسے ڈاکٹر صاحب نے شعر پڑھا وہی بات جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی محبت کا عالم کیا تھا آپ سے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام سے عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میری یہ خواہش ہے, میری یہ بیٹی جو فاطمہ ہے اس کے ساتھ آپ نے بہت محبت کرنی ہے, اس کا بہت خیال رکھنا ہے, یہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے. آپ کا یہ عالم تھا اپنی اولاد کے ساتھ, حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا اپنی شہزادی کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو محبت کا عالم تھا. ناظرین اکرام کو تو تمام دنیا کو پتہ ہے, وہ آپ حضور علیہ السلام کی وہ تعلیمات دیکھ لیں. جب بھی حضور علیہ السلام کوئی بات کرتے تھے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یاد کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ آپ کی جب کوئی سہیلی آپ کے پاس آتی تو حضور علیہ السلام اس کو گوشت عنایت فرماتے, گوشت کا تحفہ اس کو دیتے یا کوئی اور طوائف ان کو دیتے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے لیے طائف بھیجا کرتے تھے, تحفے بھیجا کرتے تھے. ناظرین محترم ہم پروفیسر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. پہلا تو حضرت صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شاہ صاحب اس پروگرام کو آپ نے مسلمات کے لیے پاکستان قوم کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے طور پر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ
سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی امت مسلمہ کی تمام اسی نسبت سے آپ نے یہ پروگرام نشر کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شجرہ نسب آپ مکۃ المکرمہ کے عظیم عرب کے خاندان قریش سے سبحان اللہ۔ اور نسبی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے چوتھی پشت میں جا کر ان کا شجرہ نسب سبحان اللہ۔ سیدہ کے والد گرامی کا نام خویلد بن اسد، قریش کی 10 شاخیں تھیں، اس میں سے قبیلہ بنو اسدیہ سے آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت طاہرہ، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نام رکھا گیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یہ سیدہ خدیجہ نے اپنی والدہ کے نام یعنی سیدہ زہرا کا نام بھی فاطمہ ہے اور سیدہ زہرا کی نانی جان کا نام بھی فاطمہ ہے، اور خاندان قریش کی آپ عظیم چشم و چراغ، اور اسی اعتبار سے آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نکاح میں آنے سے پہلے آپ کی 2 شادیاں اس سے پہلے ہو چکی، اور آپ کے وہ خامن آپ کی زندگی میں وفات پا گئے اور آپ بیوہ ہو گئے۔ آپ کے والد گرامی بھی اس دنیا سے جلد ہی ایک جنگ میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے انہوں نے اس دور میں خواتین کے لیے بہت یہ ان کا نمونہ ہے زندگی کا اور ان کی پیروی میں کہ معاشی ترقی میں اپنے پاؤں پر اپنے بل بوتے پہ کھڑا ہونا، سیدہ کی زندگی سے ہمیں ایک ماڈل ملتا کہ شوہر بھی دونوں فوت ہو گئے، ان سے بچے بھی تھے اور ان کے والد گرامی بھی فوت ہو گئے، تو آپ نے تجارت کا شعبہ اپنایا اور خاتون ہو کر اس دور کی مکہ کی عظیم ترین مشہور تاجرہ بنی، اور آپ کی تاجرانہ زندگی میں وہ دیانت تھی، وہ امانت تھی، وہ صدق تھا، اور آپ کی تاجرانہ زندگی میں وہ کریکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے پورے شہر مکہ میں اور پوری دنیا کی منڈیوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کمال جانے لگا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو آپ کا تعلق بنا ہے وہ بھی اسی تاجرانہ زندگی سے بنا کہ آپ اپنا مال اس وقت کے جو ملازمین ہوتے، مکہ کے اور افراد ہوتے، ان کو دیتی اور وہ شہر مکہ کے علاوہ دوسرے شہروں میں جا کر منڈیوں میں مارکیٹوں میں آپ کا مال بیچتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجرانہ زندگی سے آپ بہت متاثر ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے چرچے ہونے لگے تو سیدہ متاثر ہوئی اور اپنا مال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اب آپ کے ساتھ اپنا غلام بھی بھیجا اور عرض کی کہ میرا یہ مال آپ لے جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ بصرہ کی منڈی میں جا کر سیدہ کا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیل کیا، اس سے اللہ نے بہت نفع عطا کیا، اور سارا ماجرا واپس آ کر آپ کے غلام نے ملازم نے جب بتایا تو سیدہ متاثر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زوجیت کا شرف انہیں نصیب ہوا اور تعلق نصیب ہوا، اس کے پیچھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور سیدہ کا اپنا کردار تھا کہ ان کا لقب تھا طاہرہ، کہ ان کی شرافت، ان کی دیانت، ان کا کردار، ان کی سیرت اس طرح تھی
کہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی یہ طاہرہ کے لقب سے مشہور اللہ طاہرہ کے لقب سے مشہور اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی طیب اور طاہر تو طاہرہ کا طاہر سے ایک نسبت جو بنی اس کے پیچھے بھی یہی نسبت تھی کہ آپ کو یہ سعادت نصیب تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح اور شادی کا جو تعلق بنا اس کے پیچھے سیدہ کا کردار ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز سے حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی والدہ صاحبہ کا بھی نام فاطمہ تھا اور آپ کی شہزادی کا نام بھی فاطمہ تھا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بات میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ آپ کی جو ساس صاحبہ تھیں ان کا نام بھی فاطمہ تھا, ان کا نام بھی فاطمہ بنت اسد تھا. یہ کردار ہے اہل بیت اطہار کا, یہ کردار ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا کردار تھا کہ آپ کو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی طاہرہ کے نام سے جانا جاتا تھا, اس لقب سے آپ کو پہچانا جاتا تھا. اور میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام تو طیب و طاہر ہیں. آپ کے اوصاف حمیدہ کا بیان ہم کیا کریں گے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال یہ ہے کہ آپ ایسی حضرت سیدہ کا آپ کا فضائل بیان کریں اور ہماری جو آج کی ہماری یہ خواتین ہیں ان کے لیے آپ کا کیا کردار اپنانا چاہیے حضرت سیدہ کے, ہمیں کیا ان کو دعوت دیتی ہیں, کیا ان کو پیغام دیتی ہیں حضرت سیدہ کا, کیسا یہ کردار تھا ہماری خواتین کے لیے آپ بیان کریں. خواتین کے لیے بحیثیت بیوی کے اگر کسی نے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمدردی کو دیکھ, ان کی ہمنصاری کو دیکھ, ان کے خلوص کو دیکھ, ان کی وفاؤں کو دیکھ, ان کی محبتوں کو دیکھ. شوہر کے ساتھ جو محبت ہے, ہمدردی ہے, خلوص ہے, محبت ہے اور دکھی حالات میں ان کا ساتھ دینا ہے اور مشکل حالات میں ان کی ڈھارس بندھانی ہے اور اپنا تن من دھن سب کچھ شوہر پہ نچھاور کر دینا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سے لے کر آپ کی وفات تک 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت میں یہ رہی. 40 برس کی تھی تو ان کی شادی 40 سال کی اور تقریباً یہ 65 برس کی زندگی میں ان کا وصال تھا. تو 25 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح شام انہوں نے گزارے. جب سے ان کا نکاح ہوا, تعلق ہوا, اس وقت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سوائے حضرت سیدنا ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے, ان کے علاوہ حضور کی ساری اولاد سیدہ سے, میرے رسول کی 4 صاحبزادیاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے, یعنی 6 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں, 6 افراد کی اولاد میں سے 6 افراد سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پتہ سے. اور سیدہ نے حضور کی اولاد کو جو تربیت کی, جو پالا سنبھالا, جوان کیا, اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے پیچھے سیدہ خدیجہ کا. آج خواتین اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا چاہتی ہیں, اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتی ہیں کہ بیٹیاں کیسی ہوں اور ماں کیسی ہو, تو سیدہ خدیجہ جیسی ماں بن جائے. اور سیدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو وہ پروان چڑھایا ہے. مشکل اوقات بھی آئے, حالات بھی آئے. مثلا شیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ صاحب 3 سال کا قائم گزارا ہے. بہت کٹھن مرحلہ تھا. سیدہ نے اس وقت بھی حضور کے ساتھ پتے کھا کر بھی حضور کے ساتھ گزارا کیا. اس غربت میں, اس مشکل میں, اس ظاہری طور پر معاشی طور پر کمی جو تھی, اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 3 سالہ جو شیب ابی طالب کی زندگی حضور کی ہے اور سیدہ نے حضور کے ساتھ وقت گزارا ہے, وہ ساری بیویاں خوشحالی میں تو مردوں کا ساتھ دیتی ہیں, لیکن جب مشکل آتی ہے, کچھ غربت آتی ہے, کچھ حالات کاروبار معاملات کو تھوڑا سا پیچھے ہونے لگتے ہیں, تو بہت ساری خواتین بے وفائی کر جاتی ہیں. لیکن سیدہ خدیجہ کا وفا کا عالم یہ ہے, دکھ آیا ہے, سکھ آیا ہے, خوشی آئی ہے, غم آئے ہیں,
دشمن زیادہ ہوئے ہیں، غلام بڑھ گئے ہیں، سیدہ نے ہمیشہ حضور کا ساتھ دیا ہے۔ تو بحیثیت بیوی کے سیدہ کی زندگی ہماری مسلم خواتین کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے، اللہ نے ان کو جو مال کی دولت سے نوازا تھا، مالی طور پر استحکام دیا تھا، سارا کا سارا مال سیدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر خرچ کیا۔ اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اپنا مال خرچ کرنا ہماری مسلم خواتین جنہیں اللہ نے معاشی طور پر استحکام دیا ہے، دین کا جب بھی مرحلہ آئے اپنا مال دین پہ خرچ کرنا سیدہ کا اسوہ ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمنوں سے تکلیفیں، اذیتیں برداشت کر کے گھر میں تشریف لاتے بحیثیت تقاضۂ بشریت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پریشان اور اداس ہوتے تو واپس جب پلٹتے تو سیدہ حضور کی ڈھارس امید بڑھاتی اور سرکار سے کہتی کہ آقا آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو بے سہارا لوگوں کے سہارا بننے والے ہیں۔ تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ خامند اگر کسی پریشانی میں ہے، کسی مشکل میں ہے، اس کی ڈھارس بندھانا، اس کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنے پیار کا ایک ایسا ان کے ساتھ سلوک کرنا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ایسا اسوہ ملے کہ پتہ چلے کہ ہماری خواتین اپنی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ کی زندگی کے مطابق اپنے گھریلو حالات میں اپنے خامن کی کتنی ڈھارس بندھا رہی۔ اور اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضائل کی جو آپ نے بات کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے فضائل بیان کیے، سرکار نے خود فضائل بیان کیے کہ حضور کے ساتھ جو ان کا تعلق ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلی بیوی ہونے کا شرف انہیں نصیب ہے۔ مسلم خواتین میں سب سے پہلی مسلم خاتون ہے، عورتوں میں سب سے پہلے جو اسلام لائی ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور انہیں یہ شرف نصیب ہے کہ جب تک یہ حضور کے نکاح میں رہی 25 سال تک حضور نے کسی اور شادی کا سوچا بھی نہیں، یعنی 25 سال تک یہ رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی اسی میں گزری ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو وقت گزارا ہے تو انہیں یہ شرف نصیب ہے۔ ان کی وفائیں، ان کی بھلائیاں، ان کی نیکیاں، ان کا حسن سلوک یہ تھا کہ ان کے وصال، جب ان کا وصال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ان کا وصال ہوا، جس نسبت سے آج آپ پروگرام کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال غم منایا، پورا سال۔ آپ اندازہ کریں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دن سے زیادہ کسی کو غم منانے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال غم منایا۔ اور ان کے وصال کے بعد ان کی تعریف، ان کی توصیف حضور فرماتے، سید عائشہ کہتی ہیں مجھے رشک آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کا تذکرہ کرتے ہیں، آخر وہ کہیں ہوتی ہے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ ان کے احسانات نیکیاں اتنا ہیں۔ حضور نے فرمایا جب دنیا نے میری تکذیب کی وہ واحد خاتون تھی جس نے میری تصدیق۔ حضور نے فرمایا جب لوگ مجھے اذیت دیتے تھے وہ میری ڈھارس بندھاتی تھی۔ سرکار فرماتے جب میرے پاس مال نہیں تھا سیدہ نے اپنے مال کی قربانیاں مجھے دی، اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ساری اولاد انہی سے دی۔ شاہ صاحب یہاں تک کہ میں عرض کروں کہ آج حضور کی اولاد، خاندان حضور کا جو چل رہا ہے، یہ جو نسبی حضور کا خاندان ہے، یہ ساری نسبی حضور کا خاندان سیدہ خدیجہ کی اولاد ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے جو سادات چلے اور حضور کا خاندان چلا ہے، تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ خدیجہ کی صاحبزادی تھی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سعادت نصیب ہے کہ میں آخری بات عرض کروں کہ ان کا آخری وصال کے لمحات آئے تو سیدہ نے بی بی فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ بیٹے باہر جائیں، بابا جان سے کہیں کہ مجھے اپنی چادر عطا فرما۔ حضور جو چادر کملی مبارک کندھوں پہ لیتے،
سیدہ باہر تشریف لائی اور فرمانے لگی بابا جان ماما کہتی ہیں مجھے اپنی چادر عطا کرنا۔ حضور نے فرمایا بیٹے زہرا چادر کو کیا کرنا ہے آپ کی ماما نے؟ عرض کی بابا جان امی نے منگوائی۔ حضور نے فرمایا آپ چلے میں آ رہا ہوں۔ سرکار اندر تشریف لائے۔ سیدہ کے آخری ایام تھے اور بیمار تھی اور انہیں لگ رہا تھا کہ شاید میں اس دنیا سے اب رخصت ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا خدیجہ آپ نے چادر منگوائی ہے خیریت تو ہے؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگی آقا چادر اس لیے منگوائی ہے کہ میں چاہتی ہوں جو کپڑا آپ کے جسم پر لگا ہے یہی میرا کفن بن جائے، یہی میرا کفن بن جائے اور میری بخشش اور نجات اسی میں ہو جائے کہ جو کپڑا جو چادر آپ کے جسم اطہر پر ہے یہی میرا کفن بن جائے اور اسی میں میری بخشش ہو جائے۔ یعنی انہیں اپنے اعمال میں سے جو نسبت تھی وہ نسبت رسول تھی۔ حضور نے فرمایا خدیجہ تم نے چادر مانگی ہے وفائیں دیتے۔ حضور نے فرمایا خدیجہ تم نے چادر مانگی ہے، اگر میرے جسم کا چمڑا بھی کہو تو میں محمد وہ بھی اتار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور کی ان کے ساتھ محبتیں اور وفائیں اور تعلق تھا، تو اگر بحثیت شوہر کے کسی نے وفا دیکھنی ہے تو وہ حضور کو دیکھ، اور بحثیت بیوی کے خواتین نے وفا دیکھ لی ہے تو وہ حضور کو دیکھ، سیدہ خدیجہ کو دیکھ۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے پروفیسر صاحب بڑے ہی خوبصورت باتیں کر رہے تھے، میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں درمیان میں کاٹوں۔ ناظرین محترم میں کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ اختتام کر رہا ہوں اور میں بڑھتا ہوں اگلے ہمارے جو ثنا خان ہیں جو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار پیش کریں گے۔ ناظرین محترم انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے کو آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ڈاکٹر اختر علی چشتی صاحب کا حضور حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا میں نذرانہ عقیدت کے پھول نشان فرمائیں۔ اسلام کی ترویج کا عنوان خدیجہ، اسلام کی ترویج کا عنوان خدیجہ، ہر صاحب ایمان کا ایمان خدیجہ، ہر صاحب ایمان کا ایمان خدیجہ، بیٹی ہے تیری چادر تطہیر کی مالک، بیٹی ہے تیری چادر تطہیر کی مالک، شوہر ہے تیرا بولتا قرآن خدیجہ، شوہر ہے تیرا بولتا قرآن خدیجہ، کہنے کو تو ازواج محمد ہیں کئی اور، کہنے کو تو ازواج محمد ہیں کئی اور، پر سب سے جدا آپ کی ہے شان خدیجہ، پر سب سے جدا آپ کی ہے شان خدیجہ۔ اور آخری شعر، اسلام ہے احسان مسلمانوں پہ رب کا، اسلام ہے احسان مسلمانوں پہ رب کا، اسلام پہ ہے آپ کا
احسان خدیجہ اسلام پہ ہے